السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں تو آئے روز خبر بنتی ہیں، مگر اب حکومتی اتحادیوں میں بجٹ پر لڑائی اور اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایوان میں پیش کیے گئے بجٹ پر پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات دور نہ ہونے پر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک سخت پوزیشن لے لی ہے اور انہوں نے ابھی تک ایوان میں اپنی بجٹ تقریر نہیں کی ہے۔ آج بھی ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو زرداری سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس کا کوئی ٹھوس نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، جبکہ 12 جون کو بھی بجٹ کے ایوان میں پیش کیے جانے کے موقع پر اسحاق ڈار بلاول کو منانے میں ناکام رہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے کہنے پر بلاول ایوان میں آئے تھے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سینئر پارٹی رہنما سید نوید قمر کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو دی گئی بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بجٹ سے قبل حکومت نے پیپلز پارٹی کو کچھ اور اعداد و شمار بتائے تھے، جبکہ بجٹ میں دیے گئے فگرز کچھ اور تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب علیمہ خان کے بعد حکومتی اراکین بھی پی ٹی آئی کو اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ لانے کا چیلنج دینے لگے ہیں، اور رانا ثناءاللہ نے یہ چیلنج دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو یہ آفر دی ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ خود پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے مطالبات پر غور کریں گے۔ بجٹ پر اتحادیوں کی لڑائی کیا کسی سیاسی بحران کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا سب اچھا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو حج مبارک۔ اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گی کہ محترم بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں، بلکہ کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب پہلے ان کو منانے گئے، ان سے ملاقات کی، آج دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، مین وائل نقوی صاحب بھی ان سے ملاقات کرنے گئے، لیکن بلاول صاحب نے ابھی تک جو ایک بجٹ پہ سپیچ دینی ہوتی ہے وہ نہیں کی۔ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سوزین صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ بالکل بجٹ سپیچز چل رہی ہیں اور ہفتے کے دن تک غالباً جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، سپیچز ہوں گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ بیر منیمم آپ کو 40 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں بجٹ کی تقریر کے اوپر ایز پر رولز آف بزنس، جو ہمارے رولز ہیں، رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر، لیکن اس سے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے بجٹ میں تقریباً 60 گھنٹے کی تقاریر ہوئی، مختلف اراکین نے اس میں اپنی بات چیت کی۔ ابھی تک تو میں نے بھی بجٹ سپیچ نہیں کی، برکیف میں سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں ان حالات میں، جو مشکل حالات ہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے کے باوجود ایک اچھا ریزنیبل بجٹ جو ہے حکومت نے پیش کیا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی تو دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری اپنی ترجیحات ہیں، ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی ترجیحات ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، بالکل کچھ چیزیں ضرور ہیں جو اپ فار انگیجمنٹ ہیں، اور یہ انگیجمنٹ آپ کو یاد ہو کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں کابینہ کا حصہ ہیں اور پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بجٹ سے پہلے بھی ان کو آن بورڈ لیا، اس سے پہلے بجٹ پیش کرنے سے پہلے ان کے ساتھ انگیج کیا، ان کو تمام تر چیزیں جو ہیں واضح طور پہ بتائیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اور اسی طرح جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، وہ دونوں چیئرمین شپس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ وہاں پہ تھریڈ بے ڈسکشن ہو رہی ہے فائنانس بل کے اوپر، اس منی بل کے اوپر، بجٹ کے اوپر، اور وہاں پہ ساری ڈسکشنز جو چل رہی ہیں وہ وہاں پہ بھی جو ہے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، مختلف اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی آراء دے رہے ہیں اور وہ اس میں انکارپوریٹ بھی ہو رہی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ریزرویشن کسی خاص چیز پہ نہیں۔ اب وہ انگیجمنٹ جو ہے میرے خیال سے شاید جی بی کے اوپر ہو سکتی ہے یا دیگر چیزوں پہ ہو سکتی ہے۔ بجٹ اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں اصل میں کہ جو اس پہ ڈسکشن پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو بجٹ سے پہلے آپ نے انہیں فگرز بتائے تھے وہ کچھ اور تھے، اور بجٹ آنے کے بعد جو فگرز بتائے گئے ہیں وہ کچھ اور ہے، یعنی یہ جو فگر فجنگ ہے یہ ہوئی ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے، ایک چارج شیٹ ہے آپ لوگوں کی حکومت کے خلاف۔ دیکھیں سوزین صاحبہ، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم کتنا کوئی شوگر کوٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو یا کتنا پس پردہ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے جس طرح ابھی آپ سے ذکر کیا کہ بجٹ سے پہلے بھی جو انگیجمنٹ ہوئی تھی ان کو واضح طور پہ تمام وہ اشاریے، تمام وہ اعداد و شمار، تمام وہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ان کو بالکل ہم نے بتایا اور ہم نے دکھائی چیزیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور ایون کہ صوبوں نے
کیونکہ یہ سندھ میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اسی طرح پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. تو صوبوں کے حوالے سے بھی جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی انگیجمنٹ ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی ہم نے ان کو بتایا کہ یہ تمام تر معاملہ ہے, اور اسٹریٹجک اسپینڈنگ کے لیے جو ہمیں بجٹ میں رقم درکار ہے اس میں صوبوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. تو یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈھکی چھپی بات کی ہو یا کوئی چیز جو ہے پس پردہ رکھی ہو یا اس پہ انگیج نہ کیا ہو. تمام چیزوں پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے, اور ابھی بھی کمیٹیز میں کام جاری ہے. اسحاق ڈار صاحب 2 چکر لگا چکے ہیں, ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اندر ہے, جو پرابلم تو کچھ آ رہی ہے. بلاول صاحب ایک تانا بھی دیتے ہیں جی بی کے الیکشن کے دوران کہ جی 3 سیٹس تھیں ان کی فارم 45 کے مطابق, پھر فارم 47 پہ ان کو زیادہ سیٹس دی گئیں. تو پہلے تو یہ ٹونٹ جو ہوتا تھا یہ پی ٹی آئی کہتی تھی, اب یہ آپ لوگوں کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ کچھ منانا تو پڑے گا, سچویشن تو خراب ہوتی جا رہی ہے. نہیں, اتحادیوں کے ساتھ انگیجمنٹ جاری و ساری ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا ہے, اور میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ پی ایس ڈی پی کے اوپر ہی تمام تر معاملات ہیں, اور ہو سکتا ہے اسی حوالے سے انگیجمنٹ چل رہی ہے اور اسی حوالے سے بات چیت چل رہی ہو کہ پی ایس ڈی پی میں جو ہے ہمیں زیادہ شیئر دیا جائے, جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا, ان چیزوں پہ پہلے بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے. یہ بھی کوئی ایسی انوملی نہیں ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کیونکہ ہر سیاسی جماعت جو ہے یا جہاں پہ جس صوبے میں اس کی حکومت ہے اب وہ چاہتی ہے کہ اگر وفاق میں وہ ہمارے اتحادی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس سے بینیفٹ کریں. تو ایسی کوئی نئی بات نہیں, مختلف چیزوں پہ انگیجمنٹ ہوتی رہتی ہے, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور یہ تمام تر معاملہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل تمام جو ہمارے اتحادی ہیں باشمول پیپلز پارٹی وہ اس بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. کریں گے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ اپوزیشن کے ساتھ تو نوک جھوک چلتی رہے. جنید اکبر صاحب نے ایک ٹونٹ کیا, انہوں نے کہا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. تو کیا نون لیگ سیزن 2 کے لیے ریڈی ہے؟ دیکھیں سیزن 1 میں تو ہم نے بڑا بھگتا. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, ہماری پارٹی کے مختلف جتنے اراکین پارلیمنٹ بھی تھے یا پارٹی کے سینئر عہدیدار تھے, اور ان کی فیملیز تک کو جس اذیت سے گزارا گیا, جہاں سے جس طرح کے بھونڈے کیسز ان پہ بنائے گئے, تو جنید اکبر صاحب نے تو یہ بات کی, لیکن تب ان کو یہ بات یاد نہیں آئی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ بھی اس کے لیے تیار رہیے گا. دیکھیں ہم نے یہی کہا کہ یہ قانونی معاملات ہیں, اور ان قانونی معاملات کو آپ کو عدالتوں میں سامنا کرنا ہے. ہم جو ہے خوشی سے آپ کے اوپر کوئی کیسز نہیں بنا رہے. یہ کیسز وہ ہیں جو آپ نے خود کیے ہیں. 9 مئی کے کیسز ہو گئے, دیگر جو ہے دھرنوں کے کیسز ہو گئے, دیگر جو ہے آپ نے جو توشہ خانہ کے کیسز ہو گئے, یا نیب کے کیسز ہو گئے 190 ملین والے, اور یا دیگر جتنے بھی کیسز ہیں. یہ کوئی ایسے کیسز تو نہیں ہیں کہ کسی کی ایما پہ کسی کی خواہش پہ بنے ہوں. یہ تو وہ کیسز ہیں, وہ تمام تر چیزیں ہیں جو انہوں نے کی, ان کے پارٹی کے لوگوں نے کی. اب وہ اس سے بھگت رہے ہیں, تو اب اس کو بھگتنے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون توڑیں اور پھر قانون حرکت میں بھی نہ آئے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. قانون تو حرکت میں آئے گا, اور جو قانون توڑتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ he or she will have to face the full force of the law. لیکن بیرسٹر صاحب قانون کی اگر بات کی جائے تو عدالتی احکامات کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کو یہ مشورہ دے دیا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں, وہ ان کے سب سے بڑے ناقد تھے, لیکن وہ بھی اب یہ مشورہ دے رہے ہیں. تو حکومت کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا, جو پاسٹ میں ہو چکا اس کا بدلہ نہ لیا جائے. اگر بیٹھ کے بات کی جائے تو وہ زیادہ بیٹر سلوشن نہیں ہوگا. میرے خیال سے حکومت نے اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا, ایک نے متعدد بار ان کو مذاکرات کی دعوت دی, لیکن ان کی مذاکرات کی بیٹھنے کی جو ایک کنٹینجنسی ہے, جس پہ کنٹینجنٹ رکھتے ہیں تمام تر معاملہ, وہ کہتے ہیں بس ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہر چیز کو دیکھیں آپ اپنی شرائط کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, اور بالکل حکومت نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. حکومت نے کس طرح کی تنقید, کس طرح کی جو باتیں ہیں وہ برداشت کی, لیکن جب آپ کو خود ایک سٹیٹمنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں دی اور آپ نے کہا کہ ہم میڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, عدالت کے باہر ہم لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن نہیں بنائیں گے, جب اسی عدالت کے آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس آرڈر کی پک اینڈ چوز تو نہیں کیا جا سکتا. اس میں سے اچھی چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں, اور جو باقی چیزیں ہیں جس کی آپ پاسداری کرنی ہے ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ, اگر وہ فالو نہ کریں اور اس کی وائلیشن کریں اور پھر کہیں کہ نہیں عدالت کا آرڈر ہے, عدالت کا آرڈر کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالت کی اور عدالت کے آرڈر کی بھی جو ہے وہ توہین ہے, جس کا آرڈر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس میں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں.
اچھا گوہر صاحب کہتے ہیں کہ گارنٹی ہم دیتے ہیں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. آپ نے ملاقات کی بات کی, وہ ایک ملاقات ضروری ہے صنم, تو ایک ملاقات کروا دیں, ان کی عدالتی احکامات وہ لے کے جاتے ہیں, چھوٹی سی ان کی ریکویسٹ ہے ملاقات کرا دیں, کسی ایک سین مائنڈ کی ملاقات کرا دیں, بیرسٹر گوہر کی ملاقات کرا دیں, جب وہ گارنٹی نہیں دے رہے. پہلے بھی ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب بھی اگر ملنا چاہتے ہیں بالکل ان کی ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو گارنٹی دے رہے ہیں اس پہ اعتبار کون کرے گا, کیونکہ یہ باتیں تو پہلے بھی کئی دفعہ متعدد بار کر چکے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی, کوئی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں حکومت کو ٹارگٹ کریں, بے شک حکومت کے بارے میں آپ جو کہ, لیکن اداروں کا تقدس تو کم از کم پامال نہ کیا جائے. اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ جس طرح آپ کرتے ہیں, جس قسم کی غلیظ اور بدبودار بےہودہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی تو میرے خیال سے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اب اگر ان کو خیال آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملاقات اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں کے لیے ان کا کیس رکھا ہوا ہے میٹنگ کے لیے. آج نوٹس ہونا تھا, نوٹس ہو گیا, 18 جون کو کیس فکس کر دیا گیا ہے. اب اگر وہ احکامات دے دیتے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے, تو کیا حکومت ملاقات ہونے دے گی, یا ابھی بھی حکومت کا یہی ڈیسیژن ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دینی؟ دیکھیں, میں نے پہلے ایک بات کی تھی, میں نے ان کو کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو آپ ایک انڈرٹیکنگ دیں, اسی طرح رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک انڈرٹیکنگ دیں, اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کے آرڈر کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے فالو کریں گے, اس کی وائلیشن نہیں کریں گے, اور اگر وائلیشن کی تو بالکل ہمارے خلاف جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ملاقات کا آسان سا طریقہ تھا, اس انڈرٹیکنگ کی طرف نہیں آیا جاتا جو کہ مفت مشورہ اور کتنی دفعہ میں دے چکا, لیکن ایک نئی پٹیشن فائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ملاقات کروائی جائے. اب میں امید کرتا ہوں کہ عدالت پرسوں ان سے پوچھے, وہ معزز جج صاحب ہائی کورٹ کے ان سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ وہ آرڈر کی کاپی جو ہے وہ آن ریکارڈ پلیس کی جائے, جس میں سلمان اکرم رائے صاحب نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم آرڈر وائلیٹ نہیں کریں گے, ہم میڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, سیکیورٹی سچویشن نہیں بنائیں گے. اب وہ جج صاحب جب پوچھیں گے تو آگے سے کیا جواب آئے گا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے. تو صاحب اگر یہ انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں, مطلب حکومت کو انڈرٹیکنگ نہیں دیتے, عدالت کو دے دیتے ہیں کہ جی ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, تو پھر کیا ملاقات کروا دی جائے گی؟ پھر ڈیفینیٹلی ملاقات تو دیکھیں نا, جیل رول اور جیل مینولز کے مطابق ہوگی. ملاقات کسی کی خواہش یا فرمائش پہ تو نہیں ہو سکتی. اور انڈرٹیکنگ کے بعد تو ملاقات کروا دے. بیرسٹر صاحب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ انڈرٹیکنگ کے بعد ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کی خواہش اور کسی کی فرمائش یا کسی کی حمایت پہ تو نہیں ہو سکتی. ملاقات ہو جائے گی, ملاقات کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ عدالت کے آرڈر کو آپ وائلیٹ کریں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی سچویشن بنا دیں, تو پھر ملاقات کیسے پاسبل ہے ان وائلیشن آف دی جیل مینول, جیل رولز؟ یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے نا. اچھا بیرسٹر صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی اگر وہ 10,000 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں تو وہ خود ان کے بیٹھ کے مطالبات سنیں گے. یعنی اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک چیلنج دیا جائے گا اور پھر ان کے مطالبات سنے جائیں گے. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ویسے ان کو ویلکم کیا جائے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم حکومت ہیں, ہم نے پہلے بھی دل بڑا کیا تھا, ہم دوبارہ آپ کے لیے دل بڑا کرتے ہیں. اس قسم کے چیلنجز دینا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں, یہ چیلنج نہیں ہے سوزین صاحبہ, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن آج بھی میں نے دیکھا کہ 10,000 بندوں کی بات کی, لیکن واقعتاً ابھی تک 10,000 بندہ تو نہیں آیا. اور یہ سب کی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی اٹھانی پڑی کہ اتنا کلیم مت کریں آپ کہ آپ پریشر بلڈ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ 10,000 بندہ اڈیالہ کے بعد لے آئیں گے. آج آپ کیمرہ اٹھا کے لے کے جائیں, آپ ابھی ہم شور اس ٹائم پہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ 10,000 بندہ نہیں تھا. بیرسٹر صاحب اصل میں لوگ اتنا ڈر گئے ہیں نا, سیکشن 144 لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے, اب بازی میں نہیں چاہتے لیکن بہت کچھ ہوتا ہے, آپ لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے. اتنی گرمی میں اگر آپ لوگوں کو بند کر دیں گے تو لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ یہ بیچارے تو کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں یا ہم پرامن طریقے سے وہاں بیٹھ رہے ہیں, ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے ہم نے ایسا ایک بڑا دل نہیں دیکھا کہ انہیں ویلکم کیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک جگہ دے دی جاتی ہے, آپ وہاں پہ آئیں, وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہمیشہ سیکشن 144 لگ جائے گا, لاٹھی چارج ہو جائے گا, پانی پھینک دیا جائے گا, سردی ہو گرمی ہو, آج بھی وہاں پہ پانی پھینکا گیا ہے. تو پھر لوگ کس طرح سے؟ میرے خیال سے گرمی ہے تو پھر ظاہری بات ہے پانی تو ان کے لیے مفید ہوگا. دیکھیں, حکومت نے نا اپنے پریکاشنری میجرز لینے ہوتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بالکل ان چیک رکھنا ہوتا ہے. اور دفعہ 144 آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن اور ایک جو ٹیررزم کی لہر چل رہی ہے اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ویسے ہی پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے, آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک بڑا پہلے احتجاج ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم گرمی میں جو ہیں خراب ہو رہے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ گرمی میں خود نہیں نکلتے تو خراب تو یہ واقعی گرمی میں نکل کے ہوں گے. تو وہ اب خود نہ اگر لوگ اکٹھے کر سکیں
اب خود ہی وہ لوگ نہ لے کے آ سکیں تو پھر حکومت کو بھی مود الزام ٹھہرا دیں اس تمام تر معاملے میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک نے یہ مشروط آفر دے دی ہے کہ پی ٹی آئی اگر عدالت میں یہ انڈرٹیکنگ دے دے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے دوران جیل رولز کی وائلیشن نہیں کرے گی تو یہ ملاقات کروا دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کو آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 لوگ اکٹھا کرنے کا چیلنج درپیش تھا، اور ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے جیل ملاقات نہ ہونے پر خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے صرف 3 ماہ کا عبوری بجٹ پیش کرنے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ان دونوں ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جھگڑا صاحب، جلال شاہ نے آپ کو ایک چیلنج دیا ہے، کیا وہ چیلنج آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی جھگڑا صاحب کو پارٹی میں کوئی پسند نہیں کرتے، یار ٹھیک ہے، پارٹی میں مجھے کوئی پسند کرے نہ کرے، ٹھیک ہے جی، پچھلے سی ایم تو نہیں پسند کرتے تھے، لیکن عوام نے ووٹ تو مجھے تب بھی دیا نا، تو انہوں نے کہا اگر جھگڑا صاحب یہ ثابت کر دیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن پہ، میں ابھی ریزائن کر دوں گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں نہ کسی کو ریزائن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ چیلنج ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ ایک پشتون کبھی جو ہے نا، وہ چاہے افغانستان سے ہو یا پاکستان سے، اپنی زبان سے پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ چیلنج میں نے ایکسیپٹ کیا، میں نے کہا کہ آپ نے جہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ کرانا ہے کرائیں، میں نے سجیشن بھی دی اسمبلی میں ہی کرائیں، اسپیکر صاحب ان کے دوست ہیں، وہ جو ہے وہ پریزائڈ کریں، لیکن اسمبلی میں نہیں، یہ ان کے گھر میں اگر کرنا ہے نا، ہم جائیں گے، میڈیا کو بلائیں، میں وہ سارا ثبوت پیش کروں گا، یہ صرف ثبوت کا جواب دے، صرف ثبوت کا جواب دے۔ the challenge is accepted, now it is up to this gentleman کب اور کہاں۔ ٹھیک ہے، I am there, I will be there۔ سو ویل سی کہ وہ اس پہ کیا چیلنج انہوں نے دے دیا، ایکسیپٹ بھی ہو گیا۔ جھگڑا صاحب اب ایک اور چیز بتائیے گا، پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، علیمہ بی بی بہن ہے خان صاحب کی، ان کے ایک ہمیشہ ہم نے ایک کرب دیکھا ہے بھائی کو لے کے، بھائی کی صحت کے حوالے سے، انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا کہ جی 10,000 بندہ اکٹھا ہو جائے۔ آج جو ہم نے فگرز دیکھے ہیں وہ 10,000 لوگوں کے نہیں تھے، وائی از دیٹ سو؟ دیکھیں، دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے، یا ایک آدمی کی پاپولیرٹی کو دبانے کے لیے آئین، قانون، فری سپیچ، ایک ایکس پرائم منسٹر کے وزیٹیشن رائٹس، یہ سارے جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، یہ بازی پلٹے گی۔ اینڈ آئی ہوپ کہ اس وقت جو ہے نا اتنے بڑے دل ہوں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ معاف ہو سکے، ٹھیک ہے جی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یہ وقت جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ باقی جو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے کرنا، بیکاز آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ کچھ جو ہے وہ صاف بتایا جائے، سچ بولا وہ یہ جو سچ بولا جائے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کا سیاسی مخالف اس کا وجود ہی اس بات پہ ہے کہ وہ آپ کو دبائے، تو پھر جو عہدے پہ بیٹھا ہے، جو اسمبلی میں ہے، جو ہے وہ کوئی پوزیشن انجوائے کرتا ہے، اس پارٹی کو اکٹھا کرے، 10,000 بندہ جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کوآرڈینیشن کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی، بتائیں، ہمیں بھی کوئی بتائے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اٹ از ٹرو کہ جو 26 نومبر کو لوگوں کے ساتھ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، اور لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ کون سی کریڈیبلٹی سے جو بولتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ان کو یہ اپنی سیفٹی بھی دیکھنی ہے۔ آل دس نیڈز از پلاننگ۔ جب آپ 8 فروری سے پہلے جائیں، خان صاحب نے ایک چھوٹی ایپیکس کمیٹی بنائی تھی، ہم 10-12 لوگ تھے، ہم بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ نہیں ایگری کرتے تھے، پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ وہاں سے ہوتی تھی، ہم سب جو ہے وہ روپوش بھی تھے، لیکن ڈیبیٹ کر کے، بحث کر کے، ایک دوسرے کے شاید برے پوائنٹس نیوٹرلائز کر کے ہم نے 8 فروری کو ایک راستہ نکالا۔ دس کین بی ڈن۔ یونٹی، there is no unity unfortunately in your party, there is no ٹھیک ہے، وہ چیز کہ جہاں پہ آپ وہی کہیں، اب میں نے اس بندے کو کہا ہے نا کہ آپ جگہ بتائیں میں آؤں گا، اب اس کے بعد مجھے جانا ہے،
لیکن وہ جگہ بتائے. اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ آئیں. اسی طرح ٹھیک ہے ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہوں, ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ ہوں, ہمارے سیکرٹری جنرل ہوں, ہمارے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوں, یار سٹ ٹوگیدر ان روم, جو کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, وی ول فالو اپ. پیپل آر افریڈ. میں پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. دس از دا چیلنج بیفور اس. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی اپنے آپ جو ہے وہ کرے گا. آئی ایم سوری, وہ آپ کا مخالف چاہتا ہی ہے رائٹ کہ ہر بندہ جو ہے. تنقید یہ ہے کہ کے پی میں ایم پی ایز ناراض ہیں, پنجاب میں بندے باہر نہیں نکل رہے, اور مرکزی قیادت اتنی کنفیوز ہے کہ جس دن آپ نے پریس کانفرنس کی کچھ 2 دن پہلے, آپ کے ساتھ کھوسا صاحب تھے اور لوگ بھی تھے, اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا, پر وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اتنی کنفیوژن ہے, یہ تنقید ہے. آپ بے شک پارٹی پہ تنقید نہ کریں, لیکن دنیا کو تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لوگ پھر شاید یہی سوچ کے باہر نہیں آتے کہ یار یہ پہلے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو تو سارٹ آؤٹ کریں. یہ ہمیں کہاں سے کل کو پروٹیکٹ کریں گے؟ ہم اگر جیل میں چلے جاتے ہیں, خان صاحب کی خاطر چلے جاتے ہیں, تو ہمیں تو نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ قیادت تو آپس میں لڑ رہی ہے. آپ نے کہہ دیا, اس کا جواب سمپل ہے, میں نے کہہ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج کر دیا اسی چیز کے اوپر کہ اگر آپ 10,000 بندہ لے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے سارے مطالبات سنے جائیں گے. نوبت یہ آ گئی ہے. This frustrates me نا. میں نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہے. دیکھیں, یا کہنا نہیں تھا, اگر کہا then work for it. انہوں نے تو کہہ دیا آج 10,000 بندے آنے چاہیے تھے. اچکزئی صاحب لے کے آتے, سی ایم صاحب لے کے آتے. یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں, جو پارلیمنٹ لاجز میں رہ کے انجوائے کر رہے ہیں چیزوں کو, بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, کیا وہ اپنے ساتھ اگر ایک ایم پی اپنے ساتھ 100 بندہ بھی لے آتا تو 10,000 بندے. دیکھیں 8 فروری ہوا, 9 فروری کو مجھے اندازہ ہوا کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں گئے شاید ان کا پرسپیکٹیو ابھی چینج ہو گیا. 8 فروری سے پہلے جس وقت ہم روپوش بھی تھے, کوئی بھی جانتے بھی نہیں تھے ان کو. اگر کسی کو پکڑا جاتا تھا, کسی کے گھر پہ ریڈ ہوتا تھا, کلیکٹیولی آئی ٹرائی ٹو میک شور مجھے تھوڑی سی اسپیس ٹی وی پہ ملتی تھی کہ میں جہاں تک آؤٹ آف دا وے جا کے آواز اٹھا سکوں وہ اٹھاؤں. اس کے بعد اگر ایک انڈیویجولزم کا کلچر آیا ہے, ٹھیک ہے جی, جو آپ کو کلیکٹیو کام کرنے تھے, جو آپ کو پریشر برداشت کرنا تھا. ابھی بات ہوتی ہے کہ جی یہ سرپلس ہے یا نہیں, چھوڑے ابھی کیا سرپلس کی بات ہوگی. جس وقت سرپلس پہ صوبے کے رائٹس ڈیفینڈ کرنے تھے 2024 میں, اس وقت کرتے نا. جس وقت 12 مہینوں کی کیئر ٹیکرز کی سپینڈنگ تھی, میں چلا رہا تھا, لیکن مجھے ہر بات پہ یہ ضرور ڈر تھا کہ یہ نہ لگے کہ میں اپنی سیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوں. ان وے وی اونلی ہیو آور سیلفز ٹو بلیم, بٹ دا وے بیک از دیئر. کیونکہ دیکھیں آج بھی اس قوم کا ٹرسٹ عمران خان, دیر ہو گئی ہے بہت, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو 2 باتیں کہوں گا. حکومت کو میں یہ کہوں گا کہ یہ حالات بدلتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بدلتے ہیں, اور آپ نے اس بدلنے کا پورا سائیکل جو ہے وہ 2 بار 3 بار ایکسپیرینس کیا ہے. ڈونٹ ویٹ فار دا ٹائم کہ وہ بازی جو ہے وہ دوسرے پارٹی کے ہاتھ میں ہو, بیکاز دین نتھنگ ول بی ان یور ہینڈز, رائٹ. یہ پاکستان کے فیور میں ہے کہ فی الحال جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کرائسس سے حل نکل جائے. دیکھیں آج میرے ساتھ ایک اور شو پہ شرمیلا فاروقی بھی کہہ رہی تھی, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کہ اگر ہم ایران اور امریکہ کا مسئلہ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں تو یہ حکومت پی ٹی آئی اور حکومت کا مسئلہ کیوں نہیں ختم کر سکتی, رائٹ. یہ سوال بنتا ہے. پہلی بات تو جو ہے وہ یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ what we ourselves are to blame for, جو لوگ ابھی ہیں in a position to do something about it, کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ایک اور چیز, ایک خبر یہ بھی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی حکومت کو جو بجٹ دینا چاہیے وہ 3 مہینے کا دینا چاہیے, اور یہ آئین میں موجود بھی ہے. ڈو یو سپورٹ دس؟ اگر بجٹ دینا ہے تو پورا 3 مہینے کا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ میں جی صرف گورنمنٹ کو یہ کہوں گا, میں اس پہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جب میرے سے پوچھیں گے آئی ول گیو دیم مائی فل اوپینین, ٹھیک ہے جی. لیکن میں یہ کہوں گا اوور آل کہ میک شور دا فیکٹس آف واٹ یو سے آر رائٹ, جو آپ کہیں کہ وہ فیکٹ پہ بیسڈ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سال کی طرح کوئی کلیم ایسا نہ کرے جو آپ بیک نہ کر سکے. پچھلے سال پہلے کہا گیا کہ ہم بجٹ پریزنٹ نہیں کریں گے, ابھی بھی کہا گیا, پھر پریزنٹ کیا گیا, پھر میں نے ویسے اس سال زیادہ فالو نہیں کیا, پھر کہا گیا کہ بجٹ اپروو نہیں کریں گے, پھر اپروو بھی کیا. تو یہ
جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سیاستدان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، افسوس کے ساتھ اکثر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف جو ہے وہ سٹیٹمنٹس کرنا ہے. نہیں، میرا یہ ماننا ہے شاید یہ غلط ہو کہ الٹیمیٹلی سنجیدہ سیاست میں عوام آپ کو رسپیکٹ کرتی ہے، عوام آپ کے پیچھے اس طریقے سے کھڑی ہوتی ہے کہ صرف زندہ باد مردہ باد کہہ کے جو ہے وہ نہیں ہوتی. اب یہ حکومت اس بجٹ میں جتنے بھی جو ہے وہ بزنس مین کو اور چیمبرز کو اور کس کس کو فون کرے نا کہ یار ذرا بجٹ کی تعریف کریں، پاکستان کے عوام کی جو حالت ہے اس کو وہ تعریف نہیں بدلے گی، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب جو تعریف کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. That's why I'm saying no one should think that all of the people are stupid all of the time. اچھا، اب راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 30 جون تک ملاقات نہیں ہوتی عمران خان صاحب سے، اور وہ سی ایم صاحب سے وہ بات بھی کر چکے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ یہ پریشر ٹیکٹک کام کر جائے گا اور اس طرح سے دیکھیں اس پہ اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے کہ جو ڈیسیژن کر رہے ہیں راجہ صاحب ہیں، گوہر صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، ہمارے کے پی میں سینئرز ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، جنید خان صاحب ہیں، جو ریجنل، اور دے شوڈ ٹیک دا ڈیسیژن. اینڈ آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی جب وہ لوگوں کو ایکسپلین کریں گے جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ آنیسٹلی ایکسپلین کریں گے، لوگ وہ ڈیسیژن مان جائیں گے. جو بندہ، اور ایسے پارٹی میں عناصر ہیں جو کہ اس سچویشن کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، تو میں اس میں حصہ نہیں بننا چاہتا، which is why I will not comment. I quickly want to know کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب باہر نکالا جائے. کیا پی ٹی آئی کا کوئی الائنمنٹ بننے جا رہا ہے، سیاسی الائنمنٹ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ؟ میرے خیال میں تمام جمہوریتی قوتوں کی الائنمنٹ اس بات پہ بننی چاہیے، بلکہ صرف جمہوریتی قوتوں کی بھی نہیں، میں کریکٹ کرتا ہوں، پاکستان میں ہر قوت کی، تمام پارلیمنٹری قوتوں کی، تمام پولیٹیکل قوتوں کی، بیوروکریسی کی، جوڈیشری کی، ہماری اسٹیٹ کی جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اگر ہم ایران کی جنگ سے ایک چیز سیکھیں تو انٹرنل یونٹی اینڈ اسٹرانگ سسٹم، اور یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت ضروری ہے. یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت ضروری ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ there is big lessons from the Iran war for PTI. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، جھگڑا صاحب نے پی ٹی آئی قیادت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب وہ فیصلے عقل اور اتفاق سے کریں. ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے جنیوا معاہدے کے حوالے سے، جس کے لیے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. فیض صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 19 جون کو جنیوا میں ہونے والے معاہدے کے حوالے سے یو ایس میں کیا سینس پائی جا رہی ہے، اور مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سوزین، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیں، جہاں تک پوری تفصیلات ہیں ظاہر ہے ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں. جمعے کو سائن ہوں گے اور باقاعدہ جو ایک تقریب ہوگی جس کو کہ پاکستان جس کی میزبانی کرے گا، اور امید یہ ہے کہ وہاں جے ڈی وینس نے خیر اناؤنسمنٹ کر ہی دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں موجود ہوں، اور ہماری طرف سے بھی کافی اہم شخصیات وہاں موجود ہوں گی. تو ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے، لیکن تفصیلات کا جہاں تک تعلق ہے ابھی پوری طرح سے نہیں آئی ہیں. لیکن آج انہوں نے بڑی کچھ حیران کن اور حیرت انگیز باتیں کی ہیں صدر ٹرمپ نے فرانس میں G7 کے موقع پر، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت جلد اس کو پبلک کریں گے باقاعدہ، بلکہ پریس کانفرنس میں اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے سنائیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیموکریٹس کی تسلی و تشفی کے لیے، ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے لیے باقاعدہ اس معاہدے کو کانگریس میں بھی پیش کیا جائے گا. تو یہ دیکھیں جس انداز سے حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں پچھلے 1-2-4 روز میں، اور لمحہ بلمحہ جو ایک صورتحال بدلی ہے، وہ ان لائک ان دی پاسٹ ایک بہت ہی مثبت انداز سے اور مثبت سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے. اور جو بیانات آج انہوں نے دیے ہیں اسرائیل کے بارے میں اور خصوصاً نیتن یاہو کے بارے میں، تو وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکی صدر اس طرح سے. اور بیانات دیے ہیں انہوں نے، ایک بیان یہ بھی دیا ہے کہ اب حزب اللہ سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کے بجائے شام کو استعمال کیا جائے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے تو مڈل ایسٹ میں مزید کرائسس بڑھیں گے؟
अच्छा, अब देखिए ये एक पता नहीं ऑफ द कफ उनका रिमार्क है या उन्होंने कोई ऐसी सोची समझी एक पॉलिसी के तहत ये बात की है, लेकिन बहरहाल अमरीकी सदर है, जब वो बात करता है तो उसके हर लफ्ज़ को बहुत संजीदा लेना चाहिए और उसका कहा हुआ लफ्ज़ ही एक पॉलिसी होता है। तो ये बहरहाल एक बात देखने की है, और अगर ये वाक़तन ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वहाँ ज़ाहिर है कि जो हिज़्बुल्लाह के मुतालिक जो हम सब जानते हैं कि वो एक ईरान बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर उस एक जो दूसरा जो एक बहुत अहम पॉइंट है कि अलकायदा के बारे में कहा जाता है एक शिद्दत पसंद तंजीम। क्या अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये ज़ाहिर है कि जैसे कि खुद आपने फरमाया, दिस इज गुड पॉइंट एंड ए गुड कंसर्न, कि अगर गुड कंसर्न मीनिंग लाइक इट्स ए मीनिंगफुल कंसर्न, कि क्या ऐसा अगर हुआ तो यकीनन जो खत्ते की सूरत हाल है वो न सिर्फ ये कि इस तरह से बढ़ेगी कि आपने इसराइल को माइनस करके आपस में जो फ़िरका वाराना फसादात हैं वहाँ आप उसको हवा दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात उस नहज तक नहीं पहुँचेगी। देखिए एक बात असल में जो सुजैन इसमें जो एट द हार्ट ऑफ द इशू ये है कि इसमें कोई शक नहीं। देखिए आज ट्रंप ने जो बातें की हैं इसराइल के बारे में, नेतन्याहू के बारे में, बहुत ही रिमार्केबल बातें हैं, कभी से पहले नहीं सुनी गई, लेकिन इससे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए या ये सोचना नहीं चाहिए खुसूसन हम लोगों को कि इसराइल जो है वो अब उसको बिल्कुल तने तनहा छोड़ दिया जाएगा, या इसराइल की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है जो अमेरिका ने बाकायदा एक ऑफिशियल पॉलिसी के तहत ली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो अब ये चाहते हैं कि इसराइल अपना उस सूरत हाल से हटे और हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये कि जो हिजबुल्लाह और दूसरे जो मामला थे उनको किसी और अंदाज से टैकल किया जाए। तो ये हो सकता है कि उसका एक पहलू हो, लेकिन इसमें जो खुशाइन बात वो ये है कि कम अज़ कम इसराइल वहाँ से पीछे हटेगा, लेकिन हिजबुल्लाह को भी पीछे हटना पड़ेगा। जब ईरान ने ये डिमांड की है इसके अपने माहिदे में कि इसराइल को वहाँ से हटाया जाए, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका जो उस माहिदे का हिस्सा होते हुए और उस माहिदे की गारंटी देते हुए खुद सर ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि हिजबुल्लाह को खुला छोड़ दिया जाए। तो अच्छा सर, जिस तरह इसराइल की बात हो रही है, इसराइल की सूरत में क्या अभी भी स्पॉइलर मौजूद है या ट्रंप साहब उनको काबू कर चुके हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और ज़ाहिर है हर एक के जहन पे ये सवाल है सुजैन। और अब से कुछ देर पहले अगर जो उनकी तकरीर अगर हमने नहीं सुनी होती और वो जो उन्होंने बातें की हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम अब जब तक कि वो ऑफिस में हैं उस वक्त तक आपको ये उसके खुद एक गारंटर के तौर पर रहेंगे कि वो ही विल मेक श्योर कि जो पूरी एक जो माहिदा हुआ है या पूरा एक जिसमें एक जो बातचीत आगे बढ़ी है इसकी ज़मानत वो खुद लेंगे। और फिर इसके अलावा ज़ाहिर है कि खुद अब ईरान का मामला भी ऐसा है, और फिर इसराइल के बारे में जो अगर कुछ सिक्योरिटी गारंटीज इसराइल को भी इस हवाले से मिलती हैं कि वहाँ पर भी रॉकेट्स वगैरह नहीं बरसाए जाएंगे पड़ोसी ममालिक से, खुसूसन लेबनान से, तो मेरा ख्याल ये है कि इसराइल को रिस्ट्रेन करने में सदर ट्रंप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो मोस्ट लाइकली वो खुद एक उनकी कंटिन्यूएशन होगी उनकी पॉलिसी की। लेकिन एट हार्ट सुजैन जो असल बात है, देखिए आज जो आप ये तब्दीली देख रहे हैं सदर ट्रंप के इस अंदाज़ बयान में, उनके अल्फाज में, उसका सबसे जो अहम मंबा है वो अमेरिका की दाखिली सूरत हाल है। इस वक्त तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अमरीकी अवाम खुद अक्सरियत इनकी इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। उठ खड़ी होने से मुराद है कि उनका बाकायदा उन्होंने उसको नापसंद करना शुरू कर दिया है। तो एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा होते हुए जिस वक्त पूरी पार्टी उनके हाथ में है, तो उन्होंने जो है वो अवाम की नफ्स पर हाथ रखते हुए ये जो पोजीशन ली है। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी जो गारंटी है वो अमरीकी अवाम की खुद एक जो पोजीशन है वो है। कभी भी अब अमरीकी अवाम ये नहीं चाहेंगे कि उस खत्ते के अमन और अमान को तबाह करने के लिए इसराइल को जो है खुली छुट्टी दे दी जाए। और ऐसा वही मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अमरीका की ज़मानत का ताल्लुक़ है तो हर अमरीकी सदर अगर यही पब्लिक ओपिनियन प्रिवेल करे आइंदा चंद बरसों तक, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी गारंटी है कि इसराइल ऐसी शरारत नहीं कर पाएगा। अब ये अलग बात है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।